آج 18 دن ہو گئے ہیں تفتان بارڈر پر، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ایسے ہی ویڈیو بنا رہے ہیں یا وہاں پہ نہیں ہیں۔ تو ابھی الحمدللہ یہ تلاوت کی ہے اور نماز پڑھ کے بھی ناشتے کے لیے جا رہے ہیں۔ مشقتیں برداشت کی ہیں نا، اور جو جس طریقے سے سردی برداشت کی ہے، ایک ایران کا اور ایک پاکستان کا نا۔ رمضان بھی آ گئے، آپ کو نہیں چھوڑ رہے ادھر سے آگے ایران کی طرف، آپ کو نہیں چھوڑ رہے۔ ابھی آپ کا کیا سوچ ہے؟ رمضان آپ کے پاس گزارے گا ادھر کہ وہ بزرگ آپ کے ساتھ تھا، وہ کافی دنوں سے نظر نہیں آ رہے۔ ہاں جی بس ادھر آپ کو بھی تو 1 مہینے سے زیادہ تو ہوں گا شاید۔ ہاں وہ جو عاجز صاحب اس کے جانے کا دکھ ہو گیا، وہ پھر کیا ہوئی؟ میرا مشورہ ہے آپ کے ساتھ جو بزرگ تھا وہ کیوں چلا گیا، اس مجھے بہت دکھ ہے۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارو، آج 18 دن ہو گئے ہیں تفتان بارڈر پر، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ایسے ہی ویڈیو بنا رہے ہیں یا وہاں پہ نہیں ہیں۔ تو ابھی الحمدللہ یہ تلاوت کی ہے اور نماز پڑھ کے بھی ناشتے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو یہاں پر آپ کو جہاں ہم ڈیلی ناشتہ کرتے ہیں، اور کافی سارے کیونکہ 18 دن میں نے رکھتے ہیں، دوست بن گئے ہیں، یہاں پہ ایک مدرسہ ہے، وہاں پہ آپ کو مدرسہ بھی دکھاتے ہیں، اور جہاں سے ہم ناشتہ کرتے ہیں وہ کتنی دور ہے وہ بھی دکھاتے ہیں۔ بڑی سادگی ہے یہاں پر، پنجاب والی چیزیں تو نہیں ملتی، تو وہ ساری چیزیں آپ کو دکھاتے ہیں۔ اور اب آپ مشورہ بھی دیں کہ اس وقت اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سچویشن ساری آپ کے سامنے ہے جی۔ اصل میں کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ واپس گھر چلے جائیں، تو ان کے لیے تو یہ بول دینا آسان ہے کہ واپس گھر چلے جائیں، ٹھیک ہے، یہ بول دینا بہت آسان ہے، لیکن جو ہم نے مشقتیں برداشت کی ہیں نا، اور جو جس طریقے سے سردی برداشت کی ہے، اور جس طریقے سے پیچھے ہمیں پریشانیاں ہوئی ہیں، اور 2 مہینے کا سفر ہم نے کاٹا ہے، ٹھیک ہے، تو اب ہمارا کیسے دل چاہے گا۔ ٹھیک ہے، وہ بزرگ چلے گئے ہیں، اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے۔ حالانکہ مجھے جو ہے انہوں نے تیار کیا تھا، میں بالکل نہیں آ رہا تھا کیونکہ میرے کچھ معاملات وغیرہ اس طرح کے تھے۔ میں نے کہا ابھی میں نہیں جا سکتا، لیکن انہوں نے مجھے اتنا فورس کیا۔ اور وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کے کیا لگتے ہیں، جی وہ ملتان سے ہیں، میں بہاولپور سے ہوں، بس ہماری ایک تشکیل ہوئی تھی اکٹھے نا، تو ادھر سے ہمارا تعلق بنا تھا۔ انہوں نے مجھے فورس کیا بڑا کہ میرے استخارے میں آپ آ رہے ہیں، آپ چلیں چلیں چلیں۔ تو بس اللہ قبول کرنے والے ہیں، یہ کام جو ہے وہ کیا نہیں جاتا بلکہ لیا جاتا ہے۔ تو بس 3 بندے تھے، ہم نے جب یہ سفر شروع کیا، ایک بھائی تو 5ویں دن جو ہے وہاں سے چلے گئے تھے، ٹھیک ہو گیا، اور یہ بزرگ بھی چلے گئے ہیں آج مجھے، یعنی 5 دن یہاں پہ رہے تھے، 12-13 دن بنتے ہیں تقریباً اکیلے یہاں پر۔ بس اکیلا کیا، اللہ کی ذات ہے اور آپ سب کا ساتھ ہے میرے ساتھ، تو یہاں پہ رکے ہوئے ہیں نا۔ باقی وہ ایک بندہ مجھے بتا رہا تھا کہ میں نے ایک دفعہ پاسپورٹ بنایا، یہ مدرسہ ہے، یہ سارا نا، یہ سامنے مسجد ہے، یہاں نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ سامنے آپ کو ایران کا وہ بھی نظر آ جائے گا نا، جو جھنڈے وغیرہ ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ بالکل قریب جو بارڈر ہے، کیونکہ وہاں پر ویڈیو زیادہ بنانے نہیں دیتے۔ یہ جو 2 جھنڈے نظر آ رہے ہیں نا، ایک ایران کا اور ایک پاکستان کا نا۔ یہ بچے جو ہے کھیل رہے ہیں۔ اچھا، تو اب جو ہے ایک بھائی مجھے بتا رہے تھے کہ بھائی میں نے پاسپورٹ بنوایا، تو پاسپورٹ کی آپ کو پتہ ہے ایکسپائری ڈیٹ جو ہے وہ 5 سال ہوتی ہے۔ 5 سال مکمل ہو گئے، ایکسپائر ہو گیا، نہیں جا سکا نا۔ تو یقین کریں یہ قبولیت کی بات ہوتی ہے، تو اللہ پاک قبول کرنے والے ہیں جی۔ بس اللہ پاک ہمیں قبول کر لیں، ہماری طرف سے جو بھی ہماری کوشش ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور اللہ جانتا ہے، میری تو یہی طلب ہے، کیونکہ اب جب پیدل کا شروع کیا ہے تو اللہ اس کو مکمل کرا دیں۔ لیکن کوئی بھی ایک بندے کے پاس ویزا نہ ہو یا ایک بندے کے پاس پاسپورٹ نہ ہو پھر بھی سمجھ آتی ہے۔ اب آپ خود سوچیں، ویزا بھی ہو اور پاسپورٹ بھی ہو پھر بھی نہ جانے دیا جائے تو کتنا ایک انسان کو تکلیف ہوتی ہوگی۔ تو ابھی آپ مشورہ بھی دیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کہتے ہیں
ایک پہلی چیز یہ ہے، غور سے سنیے گا، اس کو سن کے پھر آپ نے مشورہ دینا ہے کامنٹ کے اندر نا، کیونکہ میں نے کوئی بھی کام آپ کے بغیر نہیں کرنا انشاءاللہ، جیسے آپ کہیں گے ویسے میں نے اللہ کے حکم سے کرنا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ ابھی یہ ہمیں ویزے ہیں، اس کے باوجود ہمیں یہ نہیں جانے دے رہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بائی ایئر جائیں، اور بائی ایئر اگر ہم یہاں سے ایران انٹر ہوتے ہیں تو آگے پیدل نہیں چل سکیں گے، کیونکہ جو ایئرپورٹ کی سٹمپ ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے، اور جو بارڈر کی سٹمپ ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے، تو ہمیں وہاں پر اگلے ملک میں پیدل اس وقت چلنے دیا جائے گا، کیونکہ ہر ملک کے اپنے قانون ہیں، جب بارڈر کی سٹمپ ہوگی ان کو پتہ چلے گا کہ یہ پیدل آ رہے ہیں۔ اور یہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ویڈیوز کیوں بنا رہے ہیں اور جو پینافلیکس کیوں اٹھائے ہوئے ہیں، تو یہ جواب میں آپ کو دیتا چلوں، اس بات کا غور سے سنیے گا۔ پینافلیکس کوئی ہمیں کوئی شوق نہیں تھا، اور ویڈیوز کا دیکھیں، ایک جب اگر ہماری یہ ویڈیوز اور پینافلیکس نہ ہوتا ہم یہاں تک بھی نہ پہنچ سکتے۔ اب لوگوں کو کیا پتہ کہ جو یہ اپنا پیدل حج کے لیے جا رہے ہیں، لوگوں کو تو اس چیز کا پتہ نہیں ہے نا، تو ہر جگہ کے حالات ہوتے ہیں، معاملات ہوتی ہے، سیکیورٹی ہوتی ہے، تو وہ جب دیکھتے ہیں ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں اور وہ بھائی واقعی یہ پیدل حج کے لیے جا رہے ہیں تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو ایک تو یہ ہے، اگر ہم یہاں سے ایران جاتے ہیں تو پھر آگے ہمیں پیدل نہیں جانے دیا جائے گا۔ تو دوسرا یہ ہے کہ ہم واپس، جیسے بزرگ واپس گھر چلے گئے ہیں تو میں بھی واپس گھر چلا جاؤں، ٹھیک ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ یہاں سے جو یہ ملک ہے، ایک ملک بائی ایئر کر کے پھر آگے پیدل چل کے مکہ مدینہ پہنچا جائے۔ تو اس کے لیے آپ سب نے یہ ہمیں رائے دینی ہے کہ اس میں سے کون سا راستہ اختیار کیا جائے۔ آیا کہ دیکھیں یہاں تو 18 دن ہو گئے ہیں، اگر ہماری طرف سے جتنی بھی کوشش ہو سکتی۔ یہ جی ہمارا ادھر جو ہے ناشتہ ہوتا ہے، تو یہ دیکھنے بڑے یہاں پہ سادگی، یہاں پہ رہتا نہیں ہوتا۔ یہ بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں، یہ روز ہم سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے بھائی، خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہے، ہاں الحمدللہ۔ یہ روز ہم سے پوچھتے ہیں کب جاؤ گے؟ 18 دن تو تمہارا ہو گیا ادھر ہی، 18 دن ہو گیا الحمدللہ، لیکن رمضان بھی آ گئے، آپ کو نہیں چھوڑ رہے ہو ادھر سے آگے ایران کی طرف، آپ کو نہیں چھوڑ رہے، ابھی آپ کا کیا سوچ ہے؟ رمضان آپ کے پاس گزارے گا ادھر تفتان میں انشاءاللہ، یہ تفتان کے اندر ہی رمضان گزارے گا۔ اچھا یہاں پہ رہتا نہیں ہوتا چاول میں کیا رہتا ادھر استعمال نہیں ہوتا ہے۔ اچھا پنجاب والے رہتا بڑا کھاتے ہیں، یہ دیکھ لیں بڑے سادے سے چاول ہیں یہاں پر۔ یہاں ناشتہ ڈیلی بھائی کے پاس کرتے ہیں ہم، بہت پیارا بھائی ہے، روز پوچھتا ہے کب جاؤ گے۔ آپ کیا کہتے ہو جلدی چلے جائیں ہم؟ جلدی چلے جائے صحیح ہے۔ اچھا آپ کے اوپر بوجھ بنے ہوئے ہیں؟ نہیں یار، کیوں بوجھ نہیں ہے، آپ کو تکلیف ہو جائے گا اتنا زیادہ دن۔ دیکھیں آپ کو بھائی کو احساس ہے، کہتا آپ کو تکلیف ہو رہا ہے، تو بس دعا کریں انشاءاللہ ہم آخری ٹرائی کریں گے سمار والے دن ٹرائی لگاؤ، اگر نہیں ہوا پھر نہیں ہوگا، اس طرف سے نہیں چلنا۔ اچھا ہاں بس پھر ہمیں تو ہمارا ثواب مل جائے گا نا۔ یہ حکومت کا یہ حالات ہے، نہیں چھوڑ رہے ابھی ہم لوگ۔ ٹھیک ہے جی انشاءاللہ دعا کریں۔ یہ بہت پیارے بھائی، کیا نام ہے آپ کا؟ ہمارا نام گل خان ہے۔ گل خان بھائی نام ہے ان کا۔ آپ کہاں سے ہیں؟ ہم کوئٹہ سے۔ کوئٹہ سے۔ تفتان میں کیا کر رہے ہیں؟ تفتان میں کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی انشاءاللہ بس دعا کریں، دیکھتے ہیں آج یا کل ہم آخری ٹرائی مار کے نا، پھر جو بھی ہوا۔ تو ہم یہاں پر الحمدللہ 18 دن ہمارے گزرے، تو یہ ہمارا بہت ایک پیارا دوست بن گیا، وہ ناشتہ ان کے پاس کرتے تھے۔ آج ہم نے سوچا کہ سارے جو ہمارے دوست جن کے ساتھ ہمارا وقت گزرا ہے نا، ان سے آپ سے گپ شپ بھی کرا دیں۔ بھائی جان آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ، آپ کیا نام ہے جی آپ کا؟ منیر احمد سے۔ منیر احمد ہے ماشاءاللہ۔ تو کیا مشورہ ہے جی آپ کے سامنے؟ اب کتنے دن ہمیں یہاں پہ ہو گئے ہیں آپ کے ذہن کے مطابق؟ کافی عرصے سے آپ ادھر ہو، تقریباً 1 مہینہ پورے ہونے والا ہے کہ آپ ادھر رہ رہے ابھی ہیں۔ آپ کا کیا مشورہ ہے؟ دیکھیں تقریباً 18 دن ہو گئے ہمیں، 1 مہینہ تو نہیں ہوا، لیکن ابھی کیا مشورہ ہے آپ کا کہ کیا کیا جائے؟ مشورہ یہ بھائی جان آپ کو بھی معلوم ہے، پورے پاکستان والوں کو بھی معلوم ہے کہ ادھر سے جانے نہیں دیتا ہے، تو آپ کے لیے صرف ایک حل ہے، آپ کو ادھر سے کوئٹہ جانا پڑے گا، ادھر سے آپ کو بائی ایئر جانا پڑے گا، اور کوئی حل نہیں ہے آپ کے ساتھ۔ چاہے ادھر اور مہینہ بھی لگا اور مہینہ گزارو، آپ کا ٹائم بھی ویسٹ ہوگا۔ میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ بائی ایئر جاؤ۔ وہ آپ کا مشورہ کیا ہے جی؟ بس آپ ادھر سے بائی ایئر جائے، سب سے بہتر وہی ہوگا۔ آپ نے اپنی کوشش کر لی، آپ کو ثواب تو ملے گا، بس آپ ابھی بائی ایئر جائیں۔ اور باقی مجھے آپ سے ایک بات پوچھنا ہے کہ وہ بزرگ آپ کے ساتھ تھا، وہ کافی دنوں سے نظر نہیں آ رہے۔ ہاں جی بس وہ بزرگ جو ہے وہ ہمارا ساتھ چھوڑ گئے ہیں، ہمیں تیار کرنے والے بھی وہ بزرگ تھے۔ اچھا میں ابھی نہیں تیار تھا، بس انہوں نے بڑے فضائل سنوائے، یہ ہے وہ ہے جی، بس باتیں تو ہوتی ہیں، بس اب راستے میں چھوڑ گئے ہیں۔ میں تو تفتان بارڈر پہ رکا ہوا ہوں،
دعا کریں اللہ پاک مجھے مزید استقامت دیں، کیونکہ جب دوستوں کی حوصلہ افزائی اور میسیج اور دعائیں دیکھتے ہیں نا تو پھر دل بڑا وہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ بیچارے کیسے جواب دیں گے، اور ان کو کتنا دل کو تکلیف ہوگی نا۔ یہ بھی ایک دکان ہے، یہ بھی ایک دوست بن گئے، کیونکہ اکثر یہاں پہ وائی فائی لے کر ہم بیٹھتے تھے تو سوچا آج ان کی بھی ویڈیو بنا لیں۔ اور یہ ہمارے بہت پیارے بھائی ہیں، السلام علیکم۔ یہ کافی دن جو ہے یہاں پر ہم رہے تو ہماری ان کے ساتھ بہت اچھی دوستی بن گئی نا، تو پھر ہم نے کہا ابھی تو ہم انشاءاللہ چلے جائیں گے آگے کی طرف اللہ کے حکم سے۔ کیا مشورہ ہے جی آپ کا؟ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ بائی ایئر چلے جائیں، تو یہاں سے جو ہے بڑا مسئلہ ہے، ایران کے حالات بھی خراب ہیں اور وہ ساری سچویشن آپ کے سامنے ہے، بزرگوں کی بھی سچویشن آپ کے سامنے ہے۔ جی وسیم بھائی، ہم نے تو پہلے بھی آپ سے کہا تھا یہاں سے راستہ بند ہے، مشکل سے آپ کی ادھر سے ذرا اجازت مل جائے۔ بس صحیح ہے، اللہ کا جو فیصلے ہے ان کی عمل کرے بندہ۔ بے شک ایک بندے کی، بھائی جیسے فرما رہے ہیں، ایک بندے کی چاہت ہوتی ہے، ایک اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو ہماری تو تقریباً کتنے دن آپ کے ساتھ گزر گئے ہمارے؟ یار ادھر آپ کو بھی تو 1 مہینے سے زیادہ تو ہوں گا شاید۔ ہاں دیکھ لیں بھائی، جو ہے نا یہاں پر ہمیں تفتان کے اندر جو ہے 18 دن ہو گئے، 1 مہینہ لگ رہا ہے آپ کو۔ آپ پورا مہینہ کرانے کے تو چکر میں نہیں ہے؟ نہیں ویسے مطلب بہت عرصے سے ادھر آپ، وہ جو حاجی صاحب اس کا جانے کا دکھ ہو گیا، وہ پھر کیوں ایسے چلا گیا؟ بس جی وہ تو دیکھیں نا، اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور اللہ کی مدد حاصل کرو نماز اور صبر سے نا، صبر کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیں وہ چلے گئے تو میں رک گیا ہوں، مجھے پتا تھا اللہ پاک راستے بنائیں گے، گھر جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جی۔ اور جی یہ بھی ہمارے ساتھ بہت پیارا بچہ، اس کی ویڈیو ہم نے پہلے لگائی تھی، اس نے ہمیں چائے پلائی تھی، بہت وائرل گئی تھی فیس بک پہ۔ آپ نے دیکھی تھی وہ ویڈیو فیس بک پہ؟ وہ فیس بک پہ بڑی وائرل گئی ہے۔ تو آپ کا کیا مشورہ ہے؟ بس میرا مشورہ ہے، آپ کے ساتھ جو بزرگ تھا وہ کیوں چلا گیا، اس مجھے بہت دکھ ہے۔ اللہ اکبر، سارے مجھے یہی کہہ رہے ہیں جی بزرگ چلے گئے۔ دیکھیں جی اب میرا تو پیچھے کا، میں نے کہا میری یا جان جائے گی یا میں خود جاؤں گا، اس نے مجھے کہا واپس، میں نے کہا واپس نہیں جانا انشاءاللہ العزیز۔ وہ ایک ہفتہ رہ گیا اور چلا گیا، اب تو 1 مہینے رہ گئے، صبر کیا آپ نے؟ نہیں بس وہ 5 دن رہے تھے، بس چلے گئے۔ چائے آپ سے تو چائے پی کے گئے ہیں نا بزرگ، تو انشاءاللہ بس دعا کریں جی، یہ ہمت کا کام ہے، حوصلے کا کام ہے، اللہ پاک یہ اللہ پاک چنتے ہیں، تو بس اللہ مجھے بھی خیریت سے پہنچائیں، آگے میرے لیے آسانی فرمائیں۔ تو انشاءاللہ آپ نے بڑی ہماری خدمت کی بھائی جان۔ یہ تفتان کے اندر حافظ موبائل شاپ ہے، بڑا انہوں نے ہمیں پیار دیا، اللہ ان کی محبت کو قبول فرمائے۔ خوش رہیں بھائی جان۔